أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الإمام العلي عليه الصلاة وأزكى السلام: يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول. مولانا متقیان غالب علی کل غالب مطلوب علی کل طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے درمیان فضیلتوں کے اعتبار سے لوگوں کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو، دیکھنا ہو کہ کس انسان میں کتنی فضیلتیں موجود ہیں، تو فضیلتوں کا پیمانہ، فضیلتوں کا معیار لوگوں کے درمیان در حقیقت علوم اور عقول ہوا کرتی ہیں. کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنی عقل ہے. جتنا زیادہ علم اور عقل ہوگا اتنا ہی لوگوں کے درمیان اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ، اس کی فضیلت زیادہ بیان ہوگی، اس کی حیثیت زیادہ ہوگی. لیکن اس مزاج کو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. مولانا متقیان نے یہ کہہ کے ختم کیا کہ لا بالاموال والاصول، نہ تو مال کی بنیاد پہ لوگوں میں فضیلتیں طے پاتی ہیں اور نہ ہی اصول اور قواعد کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان فضیلتیں طے پاتی ہیں. فضیلتوں کا معیار اور میزان اگر کوئی ہے تو وہ صرف علم اور عقل ہے، نہ کہ مال اور اصل. اس منزل کے اوپر ہر جہت سے آپ غور فکر کریں اور مولانا متقیان کی اس اہم ترین حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا زیادہ معلوم ہوگا کہ علم اور عقل ہی بنیاد بنتا ہے. مال اور اصل شجرہ کبھی اس منزل کے اوپر ان کے مقابلے پہ باعث فضیلت نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے متمسک رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. طلاب عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی اصول فقہ کی تعریف کے حوالے سے. ہم نے اصول فقہ کی تعریف یہ کی تھی کہ علم اصول فقہ وہ علم ہے کہ جس میں ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے کہ جن قواعد کے ذریعے سے احکام شریعت اسلامی کو دلیلوں کے ذریعے سے استنباط کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی تعریف تھی اور ایک ایسی ڈیفینیشن تھی، اس کو سمجھنا مشکل تھا، لہٰذا اس کو سمجھانے کے لیے بات کہی گئی کہ ہم کچھ ایسے مفاہیم کی کہ جن کا استعمال اس تعریف میں کیا گیا ہے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی منزل کے اوپر ہم قواعد کو سمجھیں گے، قواعد کسے کہتے ہیں، پھر دوسری منزل پہ احکام کو سمجھیں گے، پھر تیسری منزل کے اوپر ادلہ کو سمجھیں گے. لہذا ہم نے اس حوالے سے سب سے پہلے قواعد کی بحث کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا. اور ہم نے کہا قاعدہ کسے کہتے ہیں. قواعد در حقیقت جمع کا صیغہ ہے. قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ قضیہ کلیہ ہے کہ جو اپنے جزئیات کے اوپر منطبق ہوتا ہے تاکہ احکام جزئیات کی معرفت ہو سکے. اس کے بعد مزید تفصیلات سامنے آ گئی اور ہم نے ایک قاعدے کی بطور مثال پیش کیا جسے کل ظاہر قرآن حجہ، ہر ظاہر قرآنی جو ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے. یہ بات سامنے آ گئی. پھر ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں اس کی تطبیق بھی کر کے دکھائی کہ اس قاعدے کو ہم کیسے تطبیق کریں گے، کیسے اس کو اپلائی کریں گے، بتا دیا. اس کے بعد منزل شروع ہوئی احکام کی. احکام کی ہم نے تعریف کی. احکام کسے کہتے ہیں؟ احکام ایک ایسی شریعت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حیات انسانی کو منظم کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. لہذا اس حکم کی تعریف پیش کی ہم نے کہ حکم کسے کہتے ہیں، کہ حکم کی مختلف تقسیمات سامنے آئی. حکم کی دو قسمیں، حکم واقعی، حکم ظاہری. اور حکم واقعی کی بھی دو قسمیں سامنے آئیں اور ہم نے تفصیل پیش کر دی. اس کے بعد ہم نے کہا حکم تکلیفی کسے کہتے ہیں اور حکم تخییری کسے کہتے ہیں، حکم وضعی کسے کہتے ہیں. حکم تخییری کے تکلیفی کے ذیل میں ہم نے وجوب، ندب اور حرمت کراہت کی تعریف کو پیش کیا. اور پھر اس کے بعد وجوب کی تمام تقسیمات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی گئیں. اس کے بعد میں ندب، حرمت اور کراہت کو پھر حکم تخییری کو بیان کیا گیا کہ حکم تخییری کسے کہتے ہیں. پھر حکم وضعی کو پیش کیا. پھر حکم وضعی تین حوالے سامنے آتا ہے، سبب اور شرط اور تام کے حوالے سے. یہ گفتگو ہماری گزر چکی ہے. الحمدللہ یہاں تک ہم نے اپنی گفتگو کو مکمل کر دیا ہے. آج سے گفتگو جو ہماری شروع ہو رہی ہے وہ شروع الادلہ. یہ ادلہ کا لفظ جو ہے در حقیقت علم اصول فقہ کے
تعریف میں آنے والا تیسرا اہم لفظ ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آج ہم علم اصول فقہ کی مکمل تعریف کو سمجھ جائیں گے۔ الادلہ، تعریف الدلیل، جس طریقے سے قواعد کا لفظ آیا تھا تو قواعد جمع کا صیغہ تھا، قاعدہ واحد تھا، ایسے ہی ادلہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد دلیل ہے، لہذا انہوں نے کہا تعریف الدلیل، دلیل کی تعریف۔ الدلیل ہوا ما یستنبط منہ الحکم، دلیل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حکم کا استنباط کیا جائے، جس کے ذریعے حکم کو نکالا جائے، جس کے ذریعے حکم کو اخذ کیا جائے، جس کے ذریعے حکم کو حاصل کیا جائے، یعنی اگر گویا وہ نہ ہو تو ہم حکم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی مثال، المثال، مثال نہیں، ہم امثال پیش کریں گے، بہت ساری مثالیں، جیسے الکتاب والسنہ، ایک کتاب ہے یعنی قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ہم حکم کا استنباط کرتے ہیں، حکم کو نکالتے ہیں۔ والسنہ، حضور سرور کائنات اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت، یہ ہمارے لیے دلیل ہے، جب یہ سامنے آتی ہیں تو حکم نکل کے سامنے آتا ہے۔ والاستصحاب والبراءہ، ایک استصحاب ایک دلیل ہے، انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ براءت دلیل ہے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اپنے موقع کے اوپر اس کے لیے ترک کرتے ہیں۔ اب آئیے تقسیم الدلیل، دلیل کی تقسیم۔ یقسم الدلیل علی اساس استفادۃ الحکم منہ الی قسمین، دلیل کی تقسیم اس بنیاد کے اوپر کہ اس سے استفادہ حکم ہوتا ہے، اس سے حکم نکالا جاتا ہے، اس بنیاد پر دلیل کی دو قسمیں سامنے آتی ہیں، دلیل دو حصوں پر منقسم ہوتی ہے، مگر یہ دھیان رکھیے گا اساس کیا ہے اس تقسیم کی، بنیاد کیا ہے، اس بنیاد پر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس دلیل سے استفادہ حکم ہوتا ہے۔ دو دلیلیں چیزیں سامنے آئیں، کون کون سی؟ الدلیل الاجتہادی والدلیل الفقہائی، ایک دلیل دلیل اجتہادی ہوتی ہے اور ایک دلیل دلیل فقہائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب فوراً دماغ میں آئے نا دلیل اجتہادی کسے کہتے ہیں، فوراً تفصیل سامنے آئی، فرماتے ہیں الدلیل الاجتہادی، دلیل اجتہادی کسے کہتے ہیں، وہو مصدر الحکم الواقعی، جو بھی حکم واقعی کا مصدر ہو اس دلیل کو دلیل اجتہادی کہا جاتا ہے، جہاں واقعی حکم، حقیقی حکم سامنے آ رہا ہو، اس حکم کو جب ہم حاصل کر رہے ہیں، ہاں یہی حکم ہے پروردگار کا، یہی حکم ہے معصومین کا، یہی حکم ہے، جیسے یہ معلوم ہو تو اس کا مطلب جو دلیل استعمال کی گئی ہے اس دلیل کا نام دلیل اجتہادی ہے۔ والادلہ الاجتہادیہ، اب آپ کہیں ادلہ اجتہادیہ کون کون سے ہیں؟ جن دلیلوں کی بنیاد پر واقعی طور کے اوپر حکم پروردگار معلوم ہوتا ہے کہ وہ چار ہیں۔ والاجتہادیہ وہ یہ ہیں کون کون سے؟ الکتاب والسنہ والاجماع والعقل، ایک کتاب ہے، ایک سنت ہے اور اجماع اور عقل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی خدمت میں دیکھا ہوگا آپ نے متعدد لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں، وہ بعض اوقات اس سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں، دیکھیے ان کے ادلہ اجتہادیہ کے اندر عقل ہے، یعنی وہ عقل کو وہ حکم واقعی کے مصدر تصور کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ اللہ کا واقعی حکم معلوم ہو سکتا ہے، یا اجماع کو مانتے ہیں کہ تمام امت جمع ہو جائے، یا یہ اتنے افراد جمع ہو جائیں، اس کو مانتے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ اس اپنی جگہ کے اوپر سامنے آئے گی، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ ایسے لوگوں کو آرام سے سمجھا سکتے ہیں۔ بل ادلہ اجتہادیہ کتنے ہوئے آپ نے؟ چار، ایک کتاب قرآن کریم، دوسرے سنت معصوم، اور تیسرے اجماع، اور چوتھے عقل۔ احسنتم۔ الثانی الدلیل الفقہائی، دوسری دلیل دلیل فقہائی، دلیل فقہائی کا مطلب خود سمجھیے فقیہ کی دلیل ہے، اس میں غور کیجیے گا، یہاں پہ اجتہادی مسئلہ نہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ حکم واقعی کا مسئلہ ہی فون سمجھیے، وہو مصدر الحکم الظاہری، دلیل فقہائی کسے کہتے ہیں؟ جو حکم ظاہری کا مظہر ہو، جہاں انسان کے سامنے بس ظاہری حکموں کا بھی یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ حکم آپ اخذ نہیں کر پا رہے ہیں کتاب سے، اس حکم کو آپ حاصل نہیں کر پائے سنت معصوم سے، آپ کے سامنے ایسا موقع ہی سامنے نہیں آ پایا، یا آپ ہمارا علم محدود ہے، قرآن کریم کے اندر ہر چیز موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یقین حق ہے، لیکن مسئلہ ہمارے تلاش کرنے کا بھی تو ہے، ہماری نظروں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، لہذا اس منزل کے اوپر فوراً حکم واقعی کا جو مصدر ہو دلیل فقہائی ہوتا ہے، تو فوراً کہیں گے آپ دلیل اجتہادی، سمجھ میں آ گیا تھا دلیل اجتہادیہ چار ہیں، کیونکہ اس طریقے سے کچھ ادلہ فقہائیہ بھی ہیں کہ الادلہ الفقہائیہ ہی
ادلہ فقہیہ جس طریقے سے وہ 4 تھے ویسے یہ بھی 4 ہیں. کون کون سے؟ الاستصحاب ایک استصحاب ہے، والبراءت ایک براءت ہے، والاحتیاط ایک احتیاط ہے، والتخییر ایک تخییر ہے. یہ 4 ادلے، ان کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آپ ذہن میں بس اتنا ہی رکھیے کہ ادلہ فقہیہ وہ ادلہ کی جن کی بنیاد پر حکم ظاہری سامنے آتا ہے وہ 4 ہیں، وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے نا. دلیل کسے کہتے ہیں؟ اس حکم کا استنباط ہو، اس کی 2 قسمیں سامنے آئیں، ایک دلیل اجتہادی اور ایک دلیل فقہائی. یہ ہمارے درس کا خلاصہ سامنے آیا. الخلاصہ دلیل کی 2 قسمیں، اجتہادی اور فقہائی. اجتہادی کی 4 قسمیں اور فقہائی کی 4 قسمیں، یہ سامنے آپ کے موجود ہیں. اب ایک اہم ترین منزل کے اوپر ہمارا ذہن رک رہا ہے. تعریف تو الحمدللہ علم اصول فقہ کی مکمل ہو گئی. فون ہوتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے. ہم پڑھیں گے جب علم اصول تو انشاءاللہ اس کا موضوع کیا ہوگا، وفائدتہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیوں پڑھیں ہم، اس کا فائدہ کیا ہے. اس کے تفصیل میں موضوع اس کا موضوع اصول الفقہ هو ادلہ احکام التشریع الاسلامی، شریعت اسلامی کے احکام کی دلیلیں ہی در حقیقت اس کا موضوع ہے. یہ ہم جو پڑھیں قرآن کریم کے حوالے سے پڑھیں گے، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، اجماع اور عقل کو پڑھیں گے. اس کے علاوہ حکم ظاہری سے متعلق استصحاب، براءت، تخییر، احتیاط کو پڑھیں گے. یہ سب کچھ اس کا موضوع ہے، اس کو حاصل کرنا ہمیں. ٹھیک ہے. فائدہ کیا ہے؟ پہلے کچھ سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا موضوع کے اعتبار سے آپ کو. فائدہ اصول الفقہ، اصول الفقہ کا فائدہ ہی تحصیل القدرہ علی استنباط احکام التشریع الاسلامی من ادلتها. یعنی جب ہم علم اصول کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں قدرت حاصل ہو جاتی ہے. حصول قدرت اس کا سب سے بڑا موضوع فائدہ ہے. کس بات پہ قدرت؟ علی استنباط، استنباط کے اوپر کہ ہم حکم شرعی کو نکال سکتے ہیں. نکالنا ٹھیک ہے نا. کس کو نکالنا؟ احکام التشریع اسلامی، شریعت اسلامی کے احکام کو نکالنا. من ادلتها، ان کو دلیل کے ذریعے سے. یعنی اگر وہ شریعت کا حکم ظاہری ہے تو دلیل فقہائی کے ذریعے سے ہم نکالیں، ہمیں معلوم و تفسیر دلیل کے ذریعے سے. اور اگر وہ حکم واقعی ہے تو ادلہ اجتہادیہ کے ذریعے سے نکالیں. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں انسان کو جو بھی اصول فقہ پڑھ لیتا ہے اس کو الحمدللہ شریعت اسلامی کے اخذ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں. آج کا درس یہیں تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں احکام شریعت کے ان دلیلوں سے متعلق بحث کریں گے تاکہ گفتگو ہماری مسلسل رہے اور ہمیں سمجھنے میں نہایت آسانی ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.